اپرچونٹی ہے پاکستان کی طرف سے اگر کسی کوئی ٹیم ریپرزینٹ کر رہی ہے سری لنکن لیگ میں تو مجھے خوشی ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں. جو بھی ہے غلط ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میرے خیال میں دھونی ہے جس نے انڈیا کی کرکٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جہاں تک کوچنگ کا تعلق ہے میں اویلیبل ہوں پہلے دن سے. جب آپ لوگوں کو ضرورت پڑے نہ ضرورت پڑے تب بھی بتا دینا. بیچ میں تھوڑا سا پچز کو چینج بھی کر دینا چاہیے. تھوڑا سا باؤنسی ٹریک اگر بنانا آتے ہوں تو, یا سیمنٹ ٹریکس, تاکہ اس میں بھی بیٹسمین کو پتہ چل جائے کہ بیٹسمین کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. 3 مہینے کا کیمپ, 2 مہینے کا کیمپ, 20 دن کا کیمپ لگایا ہوا ہے, صرف فٹنس کا لگایا ہوا ہے. تو میرے خیال میں یا تو جو فٹنس کا خیال رکھا رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ ہر ایک کو, جتنے بھی ہم ایکس کرکٹرز ہیں انہیں پاکستان ٹیم ہی صرف نظر آتی ہے, سلیکشن کمیٹی نظر آتی ہے. میں تھوڑا سا الگ سوچتا ہوں. ایفرٹ نہ ہو تو آپ منزل حاصل نہیں کر سکتے. میں میرو بھائی کو, جاوید بھائی کو کافی عرصے سے جانتا بھی ہوں, کرکٹ بھی ساتھ کھیلا ہوں ان کے ساتھ. یہ لوگ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتے تھے. میں انڈر 19 سے ان کو جوائن کیا تھا. میری جو آنر کی بات تھی, ایک ینگ ایج سے جب میں نے کرکٹ شروع کی تھی انہیں کو دیکھا میں نے. اور اس کے بعد جب انہوں نے کرکٹ کھیلی اینڈ دین پھر انہوں نے جو دوسرا انیشیٹو لیا ہے ڈسیبل کرکٹ ایسوسی ایشن کو سپورٹ کرنا, میرے خیال میں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑی بات ہے. جس دن رات محنت میں نے ان کو خود کرتے ہوئے دیکھا ہے کسٹم گراؤنڈ میں جب آپ لوگ پریکٹس کیا کرتے تھے. تو یہ انیشیٹو بہت بڑا انیشیٹو لیا آپ نے. ان لڑکوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو بالکل احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں. الحمدللہ آج یہ بچے, آج یہ لڑکے, آج یہ پلیئرز پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں, اپنی فیملیوں کا نام روشن کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آپ لوگ اپنی ایفرٹ کو اسی طرح کنٹینیو کریں, پاکستان کا نام روشن کریں دنیا میں ہر جگہ جا کے. جہاں تک میرا تعلق ہے, میں نے تو خیر یہ انشاءاللہ انیشیٹو لے لیا, اپنے گھر سے ہی شروع کیا. آج آپ لوگوں کے ساتھ مل کے فاؤنڈیشن کا بھی انیشیٹو ہے ہمارے, جو فاؤنڈیشن ہماری ہیلتھ, ایجوکیشن اور صاف پانی کے حوالے سے جو کام کرتی ہیں, اس کے ساتھ یہ انیشیٹو بھی ہمارے سپورٹس کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور چلتے رہیں گے. بس آپ لوگ اسی طرح پاکستان کا نام روشن کرتے رہیں, اسی طرح کھیلتے رہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں, ان کے لیے آپ لوگوں نے اس ملک کے اندر ایک بہت بڑی اگزامپل سیٹ کی ہے کہ آپ لوگ گھر پہ نہیں بیٹھے اور آپ لوگ گراؤنڈوں میں آئے. اسپورٹس کو آپ لوگوں نے ایک اپرچونٹی کے طور پہ ویل کیا. اور میں دوسرے اور لوگوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آئیں پلیز کرکٹ کو جوائن کریں, ہمت نہ ہاریں. زندگی میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے. آپ لوگ اگزامپل ہیں سب کے لیے. اور جس طریقے سے آپ لوگوں کی پرفارمنسز کا مجھے پتہ چلا اینڈ دین پھر آپ لوگ جس طرح پاکستان کو ہر جگہ جا کے ایک زبردست امیج دیتے ہیں کہ ہم لوگ سب سے بہتر ہیں, ہر لحاظ سے آپ لوگ ایک ایگزامپل سیٹ کی ہوئی ہے آپ لوگوں نے. تو شاہد افریدی فاؤنڈیشن آپ لوگوں کے ساتھ ہے انشاءاللہ. یہ جو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس میں بھی اسپانسر کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور میں دوسری جتنی بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس اسپورٹس میں آگے آئیں. میں خود بھی ان سے بات کروں گا انشاءاللہ, جتنے بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوگی, کہ ہمارے ان کرکٹرز کو بہت زیادہ سپورٹ کریں, اس لیے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے, دیکھی جاتی ہے. لیکن آپ لوگوں کی ہمت میرے خیال میں اور سارے جوانوں کو جو ہے وہ اس طرف لے کے آئے گی. تو میرے بھائی جاوید بھائی, میں آپ کے ساتھ ہوں, میری فاؤنڈیشن آپ کے ساتھ ہے. جہاں جہاں آپ کو لوگوں کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں ان لڑکوں کے لیے بالکل آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنے کو لیے تیار ہوں. ایک طرح ٹیم کو لے کے جا رہے ہیں ندیم عمر صاحب, بڑے زبردست طریقے سے, بڑا اچھا کمبینیشن ہے ان کا. اور یہ ایک میرے خیال میں اچھی اپرچونٹی ہے پاکستان کی طرف سے اگر کسی کوئی ٹیم ریپرزینٹ کر رہی ہے سری لنکن لیگ میں تو مجھے خوشی ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں. باقی جو دھونی والی بات کی میں نے سنا نہیں, کہیں دیکھا نہیں سوشل میڈیا پہ سچ. اور میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو کہ کس طرح کی تھریٹس ملی ہیں اس کو. جو بھی ہے غلط ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میرے خیال میں دھونی ہے جس نے انڈیا کی کرکٹ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سارے سینئر جونیئرس پلیئرس کو لے کے میرے خیال میں بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ترین کپتان کہوں گا میں دھونی کو. اوبیسلی دیکھیں مین چیز جو ہے سپورٹ, وہ فائنینشیل سپورٹ ہوتی ہے اصل. جب فائنینشیل سپورٹ ملتی ہے اینڈ دین پھر وہ جو ٹیم ہے, جو ایسوسی ایشن ہے, اس کی بیک اسٹرانگ ہوتی ہے اینڈ دین وہ انیشیٹو لیتا ہے, ڈیسیجنز لیتا ہے, پلیئرس کو لیتا ہے, پلیئرس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اب اگر فائنینشیلی آپ اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر ڈیسیجن لینا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم فائنینشیلی ان کو پہلے سپورٹ کریں اینڈ دین جہاں جہاں ان کو میری ضرورت پڑی کسی بھی حوالے سے, کوچنگ کے حوالے سے, ایز اے مینٹور, کبھی بھی ضرورت پڑی لازمی اس کا حصہ بنوں گا. خوشی ہوگی مجھے.
جہاں تک کوچنگ کا تعلق ہے اویلیبل ہوں پہلے دن سے, جب آپ لوگوں کو ضرورت پڑے نہ ضرورت پڑے تب بھی بتا دینا. جو شعیب آپ نے بات کی ہے, کرکٹ اوبیسلی بہت زیادہ فاسٹ ہو گئی ہے جب سے T20 اینڈ دین پھر T10 کا فارمیٹ بھی آ گیا. تو پلیئرز جو ہیں وہ پچز نو ڈاؤٹ ہماری جہاں پہ بھی میں نے ایک آدھا میچز دیکھے ہیں پاکستان جو لیگ ہو رہی ہے اس وقت T20, اس میں جس طرح کی پچز ہے فاسٹ بالرز کے لیے بہت مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود فاسٹ بالرز کی پرفارمنس نظر آ جاتی ہے, یہ اچھی بات ہے. پچز بہت مزیدار ہیں بیٹسمینوں کے لیے, ہمیشہ پاکستان کی جو ٹریکس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بیٹسمین کے لیے اسکور کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اور سینچریوں پہ سینچریاں ہو رہی ہیں, دیکھ رہا ہوں 4-5 سینچریاں میرے خیال میں بھی ہوئی ہیں, 3-4. تو یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے بیٹسمینس کے پاس. بیچ میں تھوڑا سا پچز کو چینج بھی کر دینا چاہیے, تھوڑا سا باؤنسی ٹریک اگر بنانا آتے ہوں تو, یا سیمنٹ ٹریکس, تاکہ اس میں بھی بیٹسمین کو پتہ چل جائے کہ بیٹسمین کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں. بالرس کو بھی تھوڑی سپورٹ ملنی چاہیے. دیکھیں میں تو میرے خیال میں کوئی بھی سیریز ہارتی ہے تو سارا بلیم فٹنس کے اوپر ہی آ جاتا ہے, اور جب میں سنوں 3 مہینے کا کیمپ, 2 مہینے کا کیمپ, 20 دن کا کیمپ لگایا ہوا ہے, صرف فٹنس کا لگایا ہوا ہے, تو میرے خیال میں یا تو جو فٹنس کا خیال رکھا رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, یا پھر میرے خیال میں لڑکے اپنا خیال نہیں رکھتے جب سیزن آف ہو جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایز اے پروفیشنل کرکٹرز اگر سیزن آپ کا آف ہے تو آپ کو خیال رکھنا پڑے گا, اور سلیکشن کمیٹی کو یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کن لڑکوں کو T20 کھیلنا چاہیے, کن کو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنا چاہیے, یا کن کو کہ لمیٹڈ کرکٹ اوور تک جو کرکٹ ہے وہ ہونی چاہیے. تو اس چیز کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے. میرے خیال میں ہر لڑکے کو ٹیسٹ بھی کھلاتے ہیں, ہر لڑکے کو جو قابل نہیں ہوتا اس کو T20 کے اندر بھی اس کا نام آ جاتا ہے. میرے خیال میں کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے, لیکن سیریس فیصلے کرنے پڑیں گے. اگر شاہد ابھی خبر آئی کہ اظہر علی اور ان کے ساتھ مصباح الحق گئے تھے, حفیظ بھی گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے. پہلے تو یہی بتائیے گا کہ ڈائریکٹ پیٹرن تک جانا یہ کیسا اقدام ہے. اس کے بعد خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی تنبیہ کی ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں صورتحال؟ میرے خیال میں اگر مصباح وغیرہ گئے ہوں گے تو مصباح تو آئی نو کہ چیئرمین وغیرہ سے پوچھ کے ہی گئے ہوں گے, وہ بھی چیف سلیکٹر بھی, ہیڈ کوچ بھی ہے مصباح, تو میرا نہیں خیال کہ خود سے اپنی مرضی سے گئے ہوں گے. وہ 3-4 لڑکوں کے ساتھ مل کے گئے ہوں گے, وہاں پہ ارینج کی ہوگی میٹنگ تھرو بورڈ. اور دوسرا سوال کیا تھا؟ یہ ان کی تنبیہ کی ہے, ان کی سرزنش ہوئی ہے آج اخبار میں. میں نے یہ اس بات پہ پہلے بھی ہماری کافی بات ہوئی ہے کہ کوئی بھی آپ سسٹم لے کے ہیں ایٹ لیسٹ اس سسٹم کو ٹائم دینا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ڈومیسٹک کرکٹ ختم ہو گئی تو بے روزگاری شروع ہو گئی ہے. 275-280 لڑکے ابھی بھی سینٹرل کانٹریکٹڈ ہیں. ابھی پلیئرز ایسوسیشن بن رہی ہے جن کے اندر نئے پرانے پلیئر, وہ بھی آلموسٹ 100 پلیئر ہوں گے, تقریباً 100 لوگ ہوں گے. تو ایسا نہیں کہ بالکل ہی بے روزگار کر دیا. ایک سسٹم کو انہوں نے بنایا ہے, اس سسٹم کو 3-4 سال ٹائم دینا چاہیے. اس کا کیا رزلٹ آتا ہے اینڈ دین پھر فیصلہ. دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ ڈپارٹمنٹ کرکٹ نے ہم سب کرکٹرس کو سنبھالا ہوا تھا, اور بڑی زبردست کرکٹ ہوتی تھی. ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں تھا, سارا جو بھی ڈپارٹمنٹ پلیئرس کو لیتے تھے میرٹ کے اوپر ہی لیتے تھے, پرفارمنسز کے اوپر ہی لیتے تھے. تو اس پہ تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے جو رول ادا کیا ہے کرکٹرز کا, اس اسٹرکچر کا, ڈومیسٹک کرکٹ کا بہت اہم رول ادا کیا ہے. دیکھیں یہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں, میرا ایسے ایکسپیرینس ہے نہیں, ٹھیک ہے. میں شیخ رشید صاحب بھی نہیں بننا چاہتا کہ مجھے ہر چیز پتہ ہے. تو میں صرف میرو بھائی کو, جاوید بھائی ساتھ میں ہیں, کافی ایکسپیرینس لوگ ہیں, ان کو تھوڑا سا پروفیشنل ہونا پڑے گا, پروفیشنل لوگوں کو لے کے آنا پڑے گا. اور کچھ جو ان سے میری سوشل میڈیا, آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اس حوالے سے بھی میری بات ہوئی ہے کہ اس پہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, ان بچوں کے انٹرویوز ہونے چاہیے سوشل میڈیا پہ, بتانا چاہیے, اپنی ایگزامپلس دینی چاہیے کہ میں کس سچویشن میں تھا, کیا حالات تھے میرے فیملی کے, میں کس طرح کرکٹ کھیلا, کس طرح میں نے ہمت کی, ہمت نہیں ہارا کسی اسٹیج پہ. تو اس سے دوسرے لوگ بھی بہت زیادہ موٹیویٹ ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ آتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی انیشیٹو لینا ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر لوگ ہائر کرنے پڑیں گے, ان کو 2-3 لوگ مارکیٹنگ کے حوالے سے ان کو ہائر کرنے پڑیں گے, پروفیشنل لوگ ان کو ہائر کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی فی الحال اس اسٹیج پہ اس کو اس طرح لے کے چلیں, اینڈ دین اسٹیج بائی اسٹیپ, اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو آگے ڈیسیجن لینے چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سسٹم کو تھوڑا سا چلنے دیں, اس کے کیا رزلٹ آتے ہیں. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ
گریڈ 1 گریڈ 2 یہ میرے خیال میں سب سے زبردست آئیڈیا ہے. اس چیز کو کیری کرنا چاہیے تھا. بہت سارے بچوں کو اچھے پلیئرس کی وجہ سے وہ مس ہو جاتے ہیں. تو گریڈ 2 آپ کے پاس ایک ایسی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ پرفارم کر کے اینڈ دین پھر آپ گریڈ 1 کے لیے آ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ایشوز آ رہا ہے چیزوں کا پلیئرس, اب میرے پاس بھی بہت سارے ایسے پلیئرزوں کے فون آتے ہیں کہ شاید بھی ہماری یہ پرفارمنسز ہے اور ہمیں چانس نہیں ملا. تو گریڈ 2 کا انیشیٹو جو ہے اس کو لازمی لینا چاہیے, اس میں لڑکوں کو چانس دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو پرفارم کر کے وہ اپنے آپ کو دکھا کے اینڈ دین اس کو گریڈ 1 کی اپرچونیٹی بھی ملنی چاہیے. اور ایک ایج لازمی رکھنی چاہیے, ایک ایج ہونی چاہیے. اس ایج تک اگر آپ پاکستان نہیں کھیلے اینڈ دین پھر دوسرے لوگوں کو چانس لازمی دینا چاہیے. یار ابھی تک ایسا میں نے کچھ سوچا نہیں. مجھے جو شوق ہے, بیسیکلی جو شوق ہے وہ انڈر 14 لیول پہ بچوں کے ساتھ. اب میں سمجھتا ہوں وہ ہر ایک کو, جتنے بھی ہم ایکس کرکٹرز ہیں انہیں پاکستان ٹیم ہی صرف نظر آتی ہے, سلیکشن کمیٹی نظر آتی ہے. میں تھوڑا سا الگ سوچتا ہوں. دیکھیں آپ جب انڈر 14 انڈر 16 کے بچوں کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں کہ جب آپ ہوتے تھے انڈر 14 انڈر 16 آپ نے کیا پاپڑ بیلے ہیں, کس طرح آپ نے کرکٹ کھیلی ہے, کتنی محنت, کن چیزوں کو آپ سائڈ پہ رکھ کے صرف کرکٹ پہ فوکس کرتے تھے, دن رات آپ صرف کرکٹ کے بارے میں. یہ ان بچوں کے ذہنوں میں ڈالنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کوئی چیز حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو انڈر 14 انڈر 16 لیول پہ مجھے بڑی خوشی ہوگی, بلکہ یہاں پہ معین خان اکیڈمی میں میں جب جاتا ہوں ٹریننگ کرنے, بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں, ان سے بات کرتا ہوں, اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں ان کے ساتھ, مجھے اچھا لگتا ہے ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہوئے. جہاں تک اکیڈمی کی بات کی آپ لوگوں کے سامنے, میرے خیال میں کافی دفعہ ریکویسٹ کی ہے ان سے, کوئی رسپانس نہیں ہے, انٹرسٹ نہیں ہے. جب انٹرسٹ نہ ہو کسی کا تو پھر رسپانس کی کوئی امید نہ رکھی جائے. اور میری خواہش ہے اور انشاءاللہ رہے گی, اگر کراچی میں نہیں تو کوئٹہ میں ہو سکتا ہے. میرا دوسرا آپشن جو ہے وہ بلوچستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ہم نے بہت زیادہ اگنور کیا ہوا ہے. وہاں پہ جو غربت کے حالات ہیں, میرے خیال میں پاکستان کا سب سے پورسٹ پارٹ جو صوبہ ہے میں بلوچستان سمجھتا ہوں. وہاں کے لوگوں کے لیے کام کرنا بہت ضروری ہے. انشاءاللہ جلدی بتاؤں گا کہ وہاں پہ کرکٹ اکیڈمی شروع کرنے لگا ہوں میں. اور دوسرا جو آپ نے کراچی کے حالات کے حوالے سے بات کی ہے, دیکھیں جب تک چاہت نہیں ہوگی کوئی کام ہو نہیں سکتا. یہ بارش کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی, بہت دفعہ ہوئی ہے, آپ نے بھی دیکھی ہے, میں نے بھی دیکھی ہے, لیکن حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں. کچرے وہیں کے وہیں پڑے ہیں, روڈوں کے حالات, سڑکوں کے حالات سارے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہے. جہاں تک مجھ سے ہو سکا ہماری فوڈ ڈرائیو چل رہی ہے اور ابھی تک چل رہی ہے الحمدللہ. ان ایریاز تک پہنچنا چاہ رہے ہیں جن ایریاز تک کوئی جاتا نہیں ہے, ان لوگوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. جو میری ذمہ داری ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ پوری کروں.